اور 10 جماعت کی اردو کی کتاب میں حصہ نظم کی شروعات کریں گی۔ شروعات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع پر لکھی جانے والی اشعار نظم کہلاتے ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں موجود سب سے پہلی نظم حمد ہے۔ حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و بڑائی بیان کی جا رہی ہو، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں، جن کی ولادت 1844 میں ہوئی اور وفات 1917 میں ہوئی۔ ان کی حالات زندگی یا ان کی کلام کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل جو ہے وہ ان کا تخلص تھا۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی پائی اور ابتدائی یا شروعاتی تعلیم میرٹھ میں حاصل کی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں اپنی خدمات دی تھی۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کی تربیت دیتے رہے۔ آخر میں آگرہ میں موجود سینٹرل نارمل اسکول میں ٹیچرز کی رہنمائی کرتے رہے، ان کی تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائر ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کا شمار بچوں کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں کی شاعری میں آپ بہت مقبول، آپ کا نام ہے۔ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، انہیں صحیح رستگی کے لیے، صحیح راہ کے لیے، بہت سی اخلاق کی تربیت کے لیے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے بہت سی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی شاعری میں پاکیزگی اور بے حد سادہ بیان میں آپ شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا جتنا بھی کلام ہے وہ کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو گیا۔ کلیات کہا جاتا ہے وہ کتاب جس میں شاعری کا پورا مجموعہ موجود ہو، اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو کتاب آپ کے نام سے بھی کلیات اسماعیل کہلاتی ہے۔ درسی کتاب میں شامل ہم اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ جو اس درسی کتاب میں نظم حمد شامل ہے وہ آپ کی کلیات اسماعیل سے ہی لی گئی، یعنی کہ آپ کے شاعری کے مجموعے سے لی گئی ہے۔ حمد کے بارے میں جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ تعریف، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و بڑائی بیان کی جائے، اسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم حمد کی شروعات کرتے ہیں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ کہ خدا تیرے سوا کوئی ایسی ذات نہیں، تیرے سوا کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور دنیا کا معبود نہیں ہے۔ تو نے ہی یہ دنیا، اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ نہ کرتا تو دنیا کی جتنی نعمتیں، دنیا کے دلکش نظارے دنیا میں نہ ہوتے، انسان نہ ہوتا اس دنیا میں۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سخت اور کہاں ہے یہ مجال۔
تصور خیال کو کہا جاتا ہے۔ محال کے معنی ہے مشکل یا دشوار۔ سب مینس طاقت اور مجال مینس ہمت۔ تیری ذات کا تصور کرنا، تیری ذات کی تعریف و توصیف کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی دشوار ہے کہ انسان کی اپنی ذات سے، وہ انسان کے اپنے ذہن سے وہ باہر ہے کہ وہ تیری کتنی ہی تعریف کر سکے، تیری جتنی ہی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ رفع ہے، ہماری سوچیں محدود ہیں لیکن تیری تعریف محدود نہیں ہے۔ تیرا تصور کرنا ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے ہم تیرا گما کر سکیں، تیرا تصور کر سکیں، تیرا امیج بنا سکیں۔ بنائی ہے تو نے کیا یہ خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہاں چھت سے مراد آسمان ہے اور کھپت کہتے ہیں طاقت استعمال کو۔ تو نے کیا خوبصورت یہ چھت بنائی ہے زمین کے اوپر جو نیلے رنگ کی ہے، جسے ہم آسمان کہتے ہیں، اور یہ چھت ایسی ہے کہ جس کے لیے کسی بھی سہارے کی، کسی بھی پلر کی، کسی کی بیس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جب سے تو نے دنیا بنائی ہے یہ چھت ہمارے سروں پر ایک جیسی ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور ساری کائنات ساری دنیا اس پر محیط ہے، اور ہماری دنیا اور ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، اس چھت میں جو ہمیں تارے نظر آتے ہیں رات کے وقت، جو جگمگاتے ہیں، جھلمل کرتے ہیں، آتے جاتے ادھر کرتے، یہ سب تیری ہی قدرت ہے کہ سب اپنے مدار میں یہ تارے گھوم رہے ہیں اور اپنے مقررہ وقت پر یہ باہر آتے ہیں۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر میں شاعر ستاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ستارے ایسے چمکتے ہیں جیسے چراغ کی لو یا دیے کی لو، جیسے دیا چمکتا ہے، دیے کی روشنی ٹمٹماتی ہے، تو بالکل یہ ستارے بھی رات کے وقت ایسے ہی جھلملاتے ہیں اور اپنی روشنی خود ہی پیدا کرتے ہیں، اور یہ سب تیری ہی قدرت کا کھیل ہے، یہ سب تیری ہی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ ساری کائنات پر یہ پوری دنیا جو ہے، یہ ساری کائنات جو ہے وہ اس پر محیط ہے یا چھپی ہوئی ہے۔ تیری طاقت کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین میں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ لال و گوہر کے یہاں معنی ہیں ہیرے جواہرات، کہ جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، ہیرے جواہرات سے مراد یہاں پر آسمان میں موجود چاند اور تارے ہیں جو یہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں اور پورے آسمان کو روشن کر دیتے ہیں، اندھیرا وہاں سے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ سورج چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن تیری قدرت ایسی ہے کہ یہ چاند اور تارے جیسے ہی نکل کر آتے ہیں تو یہ آسمان پھر سے روشن ہو جاتا ہے۔ زمین سے بھی اکثر ان میں بڑے، کہ ان میں اکثر ستارے تو ایسے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تیری ہی عظمت کی، تیری ہی بڑائی کرتے ہیں۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں ایک بہم زنجیر سے۔ یہ سب تیری ہی قدرت سے قائم و دائم ہے، دوسری کوئی ہے کہ ان کو قائم و دائم رکھ سکے اور انہیں ایک مضبوط نظام کے تحت چلا سکے، یہ سب تیری ہی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بندھے ہوئے ہیں آپس میں، ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ان میں رابطہ ہے آپس میں، چاند اور تاروں میں جو اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اپنے حساب سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کی مدار میں خلل نہیں ڈالتا ہے۔ تو نے اس کو ایک زنجیر سے جو ہے وہ باندھ رکھا ہے کہ کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں خلل پیدا نہ کرے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔
یہ زنجیر سے یہاں مراد ہے کشش باہمی، یعنی کہ آپس میں جڑے رہنے کی طاقت، اور نہ اس میں خلل ہو نہ ہی کمی بیشی۔ خلل مینس رکاوٹ۔ اس میں کہہ رہے ہیں یہ زنجیر ایسی ہے جس نے ستاروں سیاروں جتنے بھی آسمان پہ چیزیں موجود ہیں ان سب کو ایک کشش کے تحت، ایک طاقت کے تحت باندھا ہوا ہے، جس کو سائنس آج کشش ثقل یا گریویٹیشن کا نام دیتی ہے۔ اور یہی کشش ہے جو اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں ان سب کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ کوئی کسی میں خلل، کوئی کسی میں رکاوٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی میں کے کام میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ہی قانون ہے ان سب کا آئین، ایجاد ایک، ہنر ایک، اور استاد ایک۔ اس میں تمام اشیاء کی تخلیق، تمام اشیاء کو بنانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ہنر ہے، ایک ہی کام کرنے والا ہے، ایک ہی استاد ہے سب کے لیے۔ اس میں آئین، جو ایجاد کا آئین ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، یکتا ہے۔ یہ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے رب، تو ہی واحد ذات ہے، اس دنیا کو چلانے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ ہر چیز تو نے ہی تخلیق کی ہے، اور تیرے ہی حکم سے یہ ختم ہوگی اور تیرے ہی حکم سے موجود رہے گی۔ تو جب چاہے ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تب تک چاہے تو اس دنیا کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف تیری ہی کائنات ہے کہ وہ لازوال ہے، لافانی ہے، اس کا کوئی فانی نہیں ہے۔ یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس حمد میں یہ پڑھا کہ جو دنیا کا مالک، بنانے والا ہے، اس دنیا کو جوڑنے والا ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ کوئی ایسا دوسرا نہیں جو اس کا ہمسر ہو سکے، اس کی برابری کر سکے۔ نہ ہی کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بنا سکے۔ اتنے پیارے ستارے جو کہ رات میں چمکتے ہیں، جھلملاتے ہیں اور ایسے روشن ہو جاتے ہیں بالکل دیے کے طریقے سے، اور یہ سب تیری ہی قدرت کا ہے کہ یہ آسمان میں جواہرات کی طرح، موتی کی طرح جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہی ان سب کا بنانے والا ہے، تو ہی ان سب کا بگاڑنے والا ہے۔ ہم سب تیرے حکم کے محتاج ہیں۔ تو اسی طرح یہ دنیا میں موجود چاند ستارے سب تیرے ہی حکم سے چل رہے ہیں اور تیرے ہی حکم کے محتاج ہیں۔